اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس زمین پر وہ قانون نافذ ہو جاتا جو وہ اس زمین پر نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی وہ قانون ہم پر نافذ کر دیتے، ہم میں یہ آزادی کا عنصر چھوڑتے ہی نہ کہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ لیکن اللہ کو انسان کی اسی آزادی کا امتحان لینا مطلوب ہے، اور یہی امتحان دینے کے لیے اس زمین کے اوپر ہم آئے ہیں۔ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ کے آگے جواب دہ ہے، ہر اس عمل کے لیے جو اس نے زمین پر کیا ہوگا۔ اگر ایک خطے کے اندر کم لوگ اچھے ہیں، زیادہ لوگ برے ہیں، تو وہ کم لوگ اپنی عقل کو استعمال کر کر ان کا کام ہے دعوت و تبلیغ کرنا، اپنے اخلاق، اپنے طرز زندگی سے یہ ثابت کرنا کہ مسلمان ہونا اور اسلام پر عمل کرنا ایک بہترین چیز ہے، اور اس کے اوپر اپنے ارد گرد کے ماحول کو، کلچر کو اس چیز کے اوپر لے کر آنا۔ جب وہ لوگ اس میں اکثریت آ جائیں گے، اقلیت نہیں رہیں گے، وہ سوچ اکثریت میں بدل جائے گی، تو پھر وہ تبدیلی آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے، چاہے وہ مذہبی جماعت سے ہو، سیاسی جماعت سے ہو، سوچ کو بدلے بغیر اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کھوکھلا نعرہ ہے، وہ آپ کو استعمال کر کے ووٹ لینا چاہتا ہے۔ اس بات کو لکھ لیں اور اس پر مہر لگا دیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت جب بنی اس سے پہلے جو کارنامے ہوئے، آج تک ان کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ ان کو دیکھ کر بالکل تحریک لبیک والے یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ یہ ان کے دور میں حلال تھا اور ہمارے دور میں حرام ہو گیا، وہاں پیو تو حلال، یہاں پیو تو حرام۔ یہ بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن تحریک لبیک سے آدمی یہ پوچھے کہ آپ پاکستان میں 3 MP لے سکے اپنی الیکشن کے اندر، جب الیکشن ہوا تو آپ کو صرف 3 MP سلیکٹ ہوئے، تو آپ کی سوچ اور آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اگر ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ یہ سوچ بدل گئی ہے اور مختلف ہے، تو وہ جماعت اکثریت میں بھی نہیں ہے، اقلیت میں ہے، تو اس جماعت کو وہی طرز اپنانا پڑے گا جو ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اس طرز پہ آپ کام کریں گے اور آگے بڑھائیں گے اور دین کو پھیلائیں گے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے ہر انداز زندگی جو پوری زندگی ہے، دن ہے پورا، اس کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے آپ اسلام کو پھیلائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا موت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہاں ہوگا؟ کیوں نہیں ہم موت دے سکتے جوڑ کے کسی کو جو اس طرح کرے؟ اور لوگ کرتے ہی کیوں ہیں گستاخی؟ لوگ ہمت ہی کیسے پیدا ہو رہی ہے دنیا کے اندر گستاخی کرنے کی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، لعنت ہے کہ جب سرکاری دیواروں کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے پوسٹر چھاپے جائیں۔ لیکن لعنت کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اکثریت میں نہیں ہیں، ہمارے اندر ہم تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے تھے تو اچانک پریشان ہو گئے اور بتایا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، میں کوٹ نہیں کر رہا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیوں حضرت، ہم کیا اس وقت تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تعداد میں تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح۔ آج ہم تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن پورنوگرافی کی اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ بے حیا ویب سائٹس کو وزٹ کرنے والی مسلمان ممالک ہیں۔ کرپشن کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کرپشن مسلمان ممالک میں ہو رہی ہے۔ اگر تعلیم کے اوپر نقصان دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تعلیم کا نقصان مسلمان ممالک میں ہو رہا ہے۔ علاج اور غریب کی جو غریب پروری ہے اس کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ اس حوالے سے اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے۔
انصاف کو اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ظلم ان میں اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں تحریک لبیک نہیں، تحریک لبیک کا کوئی بڑا باپ بھی آ جائے تو کچھ بھی تبدیلی آپ نہیں لا سکتے، سوائے ملک کے اندر اور بے امنی پھیلانے کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور ہمارا دین بے امنی پھیلانے کو ہرگز سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ بے امنی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہدایت کا راستہ نہیں بن سکتی۔ گستاخی تو ہم سے اس دن ہو گئی جب ہم نے 1 کلو گرام کو 900 گرام کے پتھر پر تول دیا۔ گستاخی تو ہم سے اس دن ہو گئی جب ہمارا نام تو حاجی ہے لیکن ہمارے پیچھے گودام کے اندر چینی کے ٹرک لدے پڑے ہوئے اور ذخیرہ اندوز ہوئے پڑے ہیں۔ گستاخی تو اس وقت ہو جاتی ہے جب 5 وقت اذان ہوتی ہے اور ہم مسجد کی جانب روانہ نہیں ہوتے۔ گستاخی تو اس وقت ہوتی ہے جب ایک معصوم بچہ جو قرآن پڑھنے مسجد میں جائے اور اس کے ساتھ بدفعلی کی جائے، اس وقت گستاخی ہوتی ہے۔ یہ تو کفار ہیں، یہ جو فرانس ہے، امریکہ ہے، یہ تو کفار ہیں، یہ تو مسلمان نہیں ہیں، یہ کیا جانے نبی کی شان کو۔ تو ان سے مقابلہ ہے ہمارا، اور ہم مقابلہ آپس میں کرنے کو جڑے پڑے ہیں۔ ہمارے چینل کے اندر ہم نہ کوئی لالچ ہے سبسکرائبرز کا، نہ کوئی لالچ ہے ویوز کا، ہم تو وہی بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں جس میں ہمارا دل کرے، اور اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ہمیں سمجھ نہ آ جائے کہ ہم نے بات کرنی کیا ہے، پوزیشن کلیئر نہ ہو جائے۔ آپ کو یہ خبر دینا، چٹپٹی ویڈیو بھاگ کے بنا لینا کہ یہ دیکھیں جی پتھر مار رہی ہے پولیس، یہ دیکھیں جی تحریک لبیک والے کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ معاشرے کی جو اس کو بنانا ہے اس کے لیے سچ بولنا پڑے گا، اور سچ سننے کی ہمت پیدا کرنی پڑے گی۔ پچھلے 70-80 سالوں سے یہ ملک بنا اسلام کے نام پر، بھوک اور افلاس اور غربت آپ کو اس مقام پر لے آئی کہ آج آپ کافروں سے قرضہ لے کے اپنے گھر کی روٹی چلاتے ہیں، اور پھر انہی کافروں کو کہتے ہیں کہ گستاخی مت کرو۔ 70 تو ہم نے نظریے اسلام کے اپنی ملک کی سرحد کے اندر بنائے ہوئے ہیں، اور سارے جو نظریے ہیں اسلام کے وہ دوسرے نظریے کو تقریباً کافر کہتے ہیں۔ اور آج ایک مٹھی بھر مسلمان اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خبردار ہم گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ کس کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے خود مائیں ایسی دیکھی ہیں جن کی جوان بیٹیاں پڑھنے کے لیے دوسرے شہر جاتی ہیں، یونیورسٹی گئی ہوئی تھیں، اور وہ رات کو وہاں پہ سٹاک ہو گئی سڑک کے اوپر، نہ یہاں سے ماں وہاں پہنچ پا رہی ہے نہ بیٹی ادھر پہنچ پا رہی ہے۔ آپ لڑ ان لوگوں کے خلاف رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے؟ کیا اس طرح ہم وی آر پرووائڈنگ سروس ٹو اسلام؟ کیا اس طرح ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تھے کہ یہ فرانس کے ساتھ تعلقات کو ختم کیا جائے، اور کرنا بھی چاہیے، اس نے بڑی غلیظ حرکت کی ہے، وہاں کی عوام تو چلو جو کرتی لیکن وہاں حکومتی سطح کے اوپر اس چیز کو سپورٹ کرنا، اس کا ہرگز ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن سوچیں اس بارے میں کہ آپ کو اس مقام پہ آپ پہنچ گئے، آپ اتنی پستی میں گر گئے کہ آپ کو اپنی روٹی کھانے کے لیے IMF کا دروازہ کھڑکانا پڑتا ہے۔ آپ IMF کا دروازہ نہیں کھڑکاتے تو آپ کو وہ ٹیکہ ہی نہیں دیں گے، آپ کو پولیو کا ٹیکہ نہیں دیں گے، آپ کو کوئی چیز نہیں دیں گے، آپ کی وہ نسلیں اجاڑ کے رکھ دیں گے۔ آپ کو اس حال پہ وہ لے آئے ہیں، آپ کے کمپیوٹرز بند ہو جائیں تو آپ مر جاتے ہیں، آپ کے جہاز اڑنا بند ہو جائیں گے، آپ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ایک بم وہ آپ پہ ماریں گے اور وہ آپ کا کام تمام کر دیں گے، اور آپ کہتے ہیں ہم نے جام شہادت حاصل کر لی ہے۔ اسلام دیوانوں اور مستانوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام عقل مند اور سیاحوں کا مذہب ہے۔ شارپ ہوں گے اور اسٹرانگ ہوں گے تو کل دجال سے لڑنا ہے ہم نے۔ ماڈرن وارفیئر جو موجودہ جنگ کا طریقہ کار ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ کو جیسے پھر مطلب آپ اپنی پوزیشن دیکھیں آپ کہاں کھڑے ہیں، اور آپ مطالبے کرتے ہیں دنیا سے کہ دنیا بدل دے اور آپ کی مرضی پر چلے۔ نماز پڑھنے کا 70 تو طریقے نماز پڑھنے کے ہم نے رکھ لیے ہیں، 70 اندازوں میں تو ہمارے ملک کے اندر اذانیں گونجتی ہیں مسجدوں سے۔ حالات یہ ہیں کہ غریب عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہو چکی ہیں،
اپنی روٹی چلانے کے لیے. مائیں چھلانگیں لگا رہی ہیں دیواروں کے اوپر سے، چھتوں کے اوپر سے، دریاؤں کے اندر اپنی اولادیں اپنی گود میں لے کے، کیونکہ روٹی نہیں چل پا رہی. اور ہم چلے ہیں پاسداری کرنے اسلام کی. آپ نہ پریشان ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی نہیں کر سکتا. وہ لیول ہی کسی کا نہیں ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ پائے. اور میرے رب کا نظام جو ہے، میرا رب اپنے نظام کی حفاظت خود کرے گا. وہ میرے جیسے اور آپ جیسے کمزور لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہی نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک اجتماع تھا جی مسلمانوں کا، تقریباً 5-7 ہزار مسلمان بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اور ایک مفتی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ اپنی گفتگو کر رہے تھے، اسلام کے حوالے سے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ کر رہے تھے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے وہاں پہ. ان دنوں میں یہ کشمیر کا ایشو ہمیشہ ہی ہاٹ رہا ہے خیر. تو وہ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ بڑی اچھی پیاری باتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو، یہاں 5000 آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو سر آپ پلیز جو ہے نا وہ جہاد کا اعلان کریں اور یہ 5000 آدمی اٹھے یہاں سے اور آئیں چلتے ہیں کشمیر اور اس کو فتح کرتے ہیں. میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں آپ کو. میں بھی وہاں تھا، موجود تھا. مجھے اس صاحب کا سوال بڑا لاجیکل لگا کہ یار بات تو بندہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم بہت مذہب کی باتیں کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، 5000 بندہ بھی ہیں ہم اور ہٹے کٹے ہیں ہم سارے، تو کیوں نہیں ہم یہیں سے اعلان جنگ کرتے اور جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور چلو چلتے ہیں کشمیر کی جانب. سبحان اللہ، اللہ پاک جس کو علم دے. مفتی صاحب بولتے ہیں کہ بہت انہوں نے زبردست گفتگو کی آگے سے. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بات آپ کی بہت درست ہے، سوال آپ کا، اب آپ میرا جواب سنیں. انہوں نے کہا جناب 5000 بندوں کا یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میں اب آپ لوگوں سے اگر شریعہ کے کچھ سوال کروں گا جو ایک مومن ہونے کے لیے انسان کو معلوم ہونا لازم ہے اور ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، وہ کیونکہ جہاد مومن پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، جہاد ایک مومن پہ فرض ہے. تو مومن کی انہوں نے کہا کہ میں ابھی پوچھوں نا سب سے پہلے کہ بھئی یہ جو 5000 کا مجمع بیٹھا ہے اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں. تو اس 5000 کے مجمع میں سے شاید بہت ہی وہ کہہ رہے تھے پازیٹیو اگر دیکھا جائے بینگ آپٹمسٹک تو ہم 1000 بندہ کھڑا ہو جائے گا. 5000 میں سے کھڑا ہو گیا. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان لوگوں سے یہ کچھ کلمے اور کچھ جو ہے وہ طہارت کے حوالے سے، وضو کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے کچھ معلومات لوں گا اور پھر یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کتنے ہیں جو زنا نہیں کرتے، کتنے ہیں جو شراب نہیں پیتے وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے، تو کہتے ہیں وہ جو چند بنیادی اسلام کی تعلیمات ہیں انہی کے اندر میرے پوچھتے سوال اگر 313 کھڑے رہ گئے تو میں جہاد کا اعلان کر دوں گا. آئیے جھانکتے ہیں اپنے گریبانوں کے اندر اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں اور ہم کیا ان 313 میں جا کے کھڑے ہونے جو کہ ہیں، کیونکہ جہاد تو مومن پہ فرض ہے اور اللہ کی جو نصرت ہے اور جو مدد ہے وہ مومن کے ساتھ اترے گی، وہ منافق کے ساتھ نہیں اترے گی، وہ مومن کے لیے اترے گی. منہ سے نعرہ لگا دینے سے ہم کوئی مجاہد نہیں بن جاتے. اور پھر وہ حدیث بھی ایک یاد رکھیں بات، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ قیامت کے روز 3 لوگ پیش ہوں گے اللہ کے آگے اور ان کا جب فیصلہ ہوگا تو اللہ کہیں گے ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. پہلا جو آدمی ہوگا وہ بڑا سخی ہوگا، بڑا اس نے دنیا میں بہت زیادہ مدد کی ہوگی پیسوں سے لوگوں کی، تو وہ کہے گا اللہ میاں مجھے کیوں جہنم میں پھینک رہے ہیں، میں نے تو آپ نے مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، میں نے تو رج کے استعمال کی ہے غریبوں کے اندر اور مدد کی ہے انسانیت کی، تو آپ مجھے جہنم میں پھینک رہے ہیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ وہ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھ کو سخی کہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے خدا واسطے نہیں کیا. فی سبیل اللہ، جہاد بھی فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو نے وہ فی سبیل اللہ نہیں کیا، تو نے وہ کیا ہے اپنے
اپنی مشہوری کے لیے، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، میں نے تیرے جھنڈے گڑوا دیے زمین کے اوپر، تجھے پوری دنیا سلوٹ مارتی ہے کہ یہ دنیا کا جی عظیم سخی آدمی ہے، اور وہ کرتی رہی سلوٹ۔ میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، اپنے لالچ کے لیے کیا تھا، تجھے مل گیا تو جو تو چاہتا تھا، میرے لیے کیا لایا؟ لہذا منہ کے بال پھینک دو جہنم میں۔ دوسرا، عالم دین، اللہ اکبر، وہ کہے گا اے اللہ مجھے تو نے علم دیا تھا، میں نے وہ علم بانٹا لوگوں میں، بہت دور دور تک بانٹ دیا، میں نے بہت دور تک گیا۔ مختصراً اللہ فرمائیں گے وہ تو نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگ عالم دین کہیں، تجھے لوگ سلوٹ ماریں، لوگ تجھے کہیں واہ جی واہ، وہ دیکھیں وہ عالم صاحب آ رہے ہیں، وہ عالم صاحب آ رہے ہیں۔ تو نے فی سبیل اللہ میرے لیے نہیں کیا، تو نے تنخواہ لے کے کیا، تو نے پیسے کی خاطر کیا، تو نے لہر لہر کے تقریریں کی تاکہ تجھے پیسے ملتے، تو بس کر، تو جو ہے نا وہ میرے لیے تو نہیں کیا تو نے۔ اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا کون ہے؟ شہید ہے، اللہ اکبر، شہید جس نے اپنی جان دے دی۔ کہے گا اللہ میاں میں جو تو نے جان دی تھی اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، میں نے تیری مطلب دے دی، جان تیری خاطر دے دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے میری خاطر نہیں دی، تو نے اس لیے دی، تو جنگ میں شامل ہوا، آگے آگے بڑھ چڑھ کے لڑا تاکہ لوگ تجھے بہت بڑا جنگ باز کہیں، تجھے بڑا جان باز کہیں، بڑا تو تیری مشہوری ہو، ہیرو ہو، تو ہیرو بننے کے لیے تو نے کیا دنیا کے آگے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے فی سبیل اللہ نہیں کیا۔ تو دوستو جب کوئی انما الاعمال بالنیات، کہ جب کوئی عمل کرنے نکلو تو اس کو جج کرو کہ یہ میں کر کیوں رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں سر کے اوپر ایک لال پیلی پٹی باندھ کر ہیرو تو نہیں کہیں بننے جا رہا؟ تو یہ سڑکیں بند کر دینا، اسپتال بند کر دینا، اسکول بند کر دینا، تعلیم بند کر دینا، کاروبار کو ٹھپ کر دینا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے، اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے اندر جہاں پہلے ہی ماڑے چنگے مسلمان بس رہے ہیں اور گزارا کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کو مزید دشوار بنانا، ماشاءاللہ لیمو جیسی چیز جو 50 روپے کلو بھی بکتی ہے، وہ ہمارے ملک میں 600 روپے کلو پہ پہنچی پڑی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ ملک جو ہے اور اس ملک کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ میں بات سخت کر بیٹھوں گا، لیکن وہ ہم کس کی عزت بچا رہے ہیں؟ ہماری تو اپنی کوئی نہیں، ہمارا تو اپنا کوئی نظام نہیں، اور ہم کس کو بچائیں گے؟ کس نظام کو؟ تو گزارا کریں، گزارا کرنے دیں، اور خدا کا واسطہ ہے اس سلسلے کو آپ بند کریں۔ ہوگا نہیں، میں کوئی ایڈا بڑا مولوی ہوں نہیں کہ میری بات کروڑوں تک پہنچ جائے اور لوگ جو ہے وہ اس کو پھیلا دیں اور لوگ اس بات پر عمل کریں گے۔ یہ تو اللہ جس سے چاہتا ہے اس سے کرواتا ہے، اور میں کہاں اتنا خوش نصیب۔ لیکن میں نے سوچا کہ بات کر دوں، شاید آج نہ صحیح، آج سے کچھ سال بعد، 100 سال بعد میں نہیں ہوں، اور شاید یہ وقت آئے اور شاید اس وقت یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے جو میں بات کر رہا ہوں۔ ہم نے تحریک لبیک اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ جو پروگرام ہے، یہ ہم نے کوئی رپورٹنگ نہیں کی، ہم نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے، ذاتی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے۔ آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، ہم کوئی بہت بڑے کوئی اسکالرز تو ہیں نہیں، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات حتمی ہے، حتمی بات تو میرے رب کی ہے صرف۔ آپ بات کر لیتے ہیں اس بات پہ کہ ہونا، ہماری رائے میں ہونا کیا چاہیے۔ تحریک لبیک نے جو مطالبہ کیا ہے وہ کافی حد تک درست ہے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ حکومت پاکستان نے جو موقف اپنایا ہے زمینی حقائق کے پیش نظر، وہ بھی درست ہے۔ ایک ملک جو آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے چل رہا ہے، وہ آئی ایم ایف وہی ہے نا، انہی لوگوں کا ہے، اس کو جا کے کیسے کہے گا کہ جی تھوڑی سی اگلی قسط دیں نا ذرا، کیونکہ ہمیں چاہیے؟ تو وہ کہیں گے کہ تم نے ہمارا سفیر نکال دیا اور ہم تمہیں قسط دیں، تم ہمیں ذلیل کرو ہم تمہیں پیسے دیں۔ یہ ہو سکتا ہے، بالکل میری ذاتی رائے میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سی پیک کے خلاف
کئی دفعہ ایسی سازشیں گھڑی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تحریک لبیک یا سعد رضوی یا ان کے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اچھی جگہ پہ رکھے. ہمارے تو علاقے کے ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے حضرات کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ سازش کا حصہ ہوں، لیکن آپ کو سازش کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے مسلمان جو بڑے بڑے عالم دین تھے اور جو اسلام کے بڑے قریب تھے، ہم سے زیادہ قریب تھے، وہ بھی ان کے چنگلوں سے بچ نہ سکے اور شیطان کے شر سے بچ نہ سکے. وہ بھی ان شیطونگڑوں اور ان کے جو چیلے ہیں اور چیلیاں، ان کے شر اور ان کی سازشوں اور ان کے مکر سے بچ نہیں سکے. ہم بچ سکتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں اور قوانین پر درست طریقے سے چلنا شروع کریں. جس دن ہمارے ارد گرد انصاف کا بول بالا ہوگا، جس دن لوگ سچ بولیں گے، جس دن لوگ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، جس دن لوگ اپنی بیٹیوں کے حقوق کو مارنا بند کر دیں گے، جس دن مسلمان کی قدر کرنے لگ جائے گا، جس دن ہمارے ملک کے اندر ایک مومن دوسرے مومن کا احساس کرنے لگ جائے گا، اس دن آپ دیکھیں گے ہم خود بخود طاقتور ہو جائیں گے. اور اس دن آپ دیکھیں گے کہ دنیا ہماری بات بھی مانے گی. ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے تو اسٹرانگ آدمی کی بات مانی جاتی ہے، کمزور آدمی کی کوئی نہیں سنتا. تو بات کرتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. ہماری رائے میں ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کی حکومت کو، اپنے علماء کرام کو ساتھ شامل کر کے ایک اچھے طریقے سے کنونشن سینٹر کے اندر حکومت کی طرف سے اسپانسرڈ ایک بہت بڑا سیمینار ہونا چاہیے. ایک وہاں پر بہت بڑی تعداد حکومت اس کو سپورٹ کرے اور منظم طریقے سے دنیا دیکھے کہ مسلمان کیسے منظم طریقے سے آتے ہیں، اور وہاں پر ایک اجتماع ہو اور وہاں پر یہ قرارداد پیش کی جائے. مسلمان امت مسلمہ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کام کریں، تو آپ لابینگ کریں امت مسلمہ کے ساتھ کہ کوئی بھی ملک اپنی گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جس طرح فرانس نے کیا ہے اس طرح دوبارہ نہ کرے. اس کے لیے قانون ہمیں بنانا چاہیے کہ ہم تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. اگر آج مسلمان ممالک امریکہ کے اندر سے اپنا پیسہ ودرا کر لیں، اگر آج مسلمان ممالک، یہ بات توجہ سے سمجھیں کہ اگر آج تمام مسلمان ممالک چھوڑیں صرف سعودی عربیہ اگر اپنا پیسہ امریکہ میں سے نکال لے تو 70% اکانومی امریکہ کی سعودی عربیہ کے پیسے کے اوپر بیس ہے. ہم کیوں نہیں اس پوزیشن میں آ سکے کہ ہم اپنے مسلمان ممالک کو کم از کم اپنے ساتھ ملا لیتے؟ کیونکہ ہمارے اندر، ہمارے کردار میں وہ مضبوطی نہیں ہے. ہمارا فورن منسٹر کے پیچھے ایک غلام چھتری اٹھا کے چلتا ہے اور کافر کا فورن منسٹر خود اپنی چھتری کھولتا ہے اور جھاڑتا ہے اس کو اور اپنے اوپر کر لیتا ہے. تو ہم کس پوزیشن میں مسلمانوں سے یہ بات کریں؟ تو ہمارے اندر، اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا کے لیے کھڑے ہوں، اس کے لیے کام کریں، تعلیم کے لیے کام کریں، اسلامی تعلیمات کو درست ڈگر پر ڈالیں، آپس میں اتفاق کو پیدا کریں، محبت کو پیدا کریں، اپنے اخلاق کو اور اپنے کردار کو اسٹرانگ بنائیں. ہم کمزور لوگ اسلام کو نہیں بچا سکتے. اسلام کو بچانے کے لیے مضبوط مسلمان چاہیے، مومنین اور مومنات چاہیے. سمندر کے اوپر پھیلی ہوئی جھاگ نہیں چاہیے. تو تب اس کے بعد حقیقی معنوں میں ہم پہرا دے سکیں گے ناموس رسالت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادروائز میری ذاتی رائے میں یہ صرف نقصان ہے. اس سے نہ یہ تحریک آگے بڑھے گی، ہاں ووٹ بڑھ جائیں گے شاید،
لوگ یہ امید رکھ لیں گے کہ وہ تو تبدیلی نہ لا سکے، شاید یہ لے آئیں گے، لیکن کیا وہ جماعت جس کے ٹوٹل 3 MP ہیں وہ ملک کے اندر بھن تروڑ کر کے اور توڑتے لگے رہتے ہیں اور توڑتے رہتے ہیں، آخرکار توڑتے کہاں پہنچیں گے آپ؟ ایک ٹوٹے ہوئے ملک کے آپ کچھ بن بھی گئے تو کیا کر لیں گے؟ آج آپ کو آپ کی اولادوں کو پڑھنے کے لیے تو انگریز کا اور کافر کا فون چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، آج آپ کو کرونا سے بچنے کے لیے تو کافر کی دوائی چاہیے، آپ کو تو پولیو سے ایریڈیکیشن کے لیے آپ کو کافر کی بنائی ہوئی ویکسین چاہیے۔ وہ آدمی جس کا ایک ایک نوالا، ایک ایک دوائی کا قطرہ، ایک ایک ضرورت اس کی تعلیم کی، علاج کی، اس کی سفر کے حوالے سے گاڑیاں ہو گئیں، گھوڑے ہو گئے، جہاز ہو گئے، توپیں ہو گئیں، تلواریں، ٹینکیں، سب کافر کی ہیں۔ وہ قوم جو ہے وہ اسلام کی حفاظت کرے گی؟ تو تحریک لبیک کو چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ ملے اور یہ ڈرامہ بازی گورنمنٹ بھی بند کرے، یہ بیننگ اور بین کرنا اور بین نہ کرنا، اور یہ کیا فلم لگائی ہوئی ہے ملک میں، کیا حالات ہیں یار۔ کرونا کی ویکسین پوری لگا نہیں پا رہے آپ اپنے لوگوں کو، اور آپ لوگ لگے پڑے ہو، ایک کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کا جھنڈا بلند کرنے نکل پڑے ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ ہم ملک بچائیں گے اور ملک بدلی کریں گے، تبدیل کریں گے، مطلب اسی میں لگے رہیں گے ہم۔ 3 سال تو گزار بیٹھی ہے حکومت، 2 سال رہ گئے ہیں، تو یہ اب تحریک لبیک والا پروگرام جو ہے یہ مہینہ ڈیڑھ تو کھچے گا انشاءاللہ، یہ آپ لوگ چلا ہی لوگے، مہینہ ڈیڑھ حکومت اور چل جائے گی اس کے اوپر۔ میڈیا کو بھی مواد شواد مل گیا ہے، ایک مذہبی جماعت کے لوگ، مطلب یہ کس کو آپ اردو لگاتے ہیں یار؟ مطلب ایک چینل ہے وہ اس کو یہ جی ہمیں اجازت نہیں ہے، اچھا تو ہاں تو پھر کیا کریں ہم جی؟ ایک مذہبی جماعت کے گروپ نے سڑک بند کر دی ہے یار۔ مطلب آج 21ویں صدی میں جب دنیا مریخ فتح کر رہی ہے، آپ قوم کو یہ پھدو لگا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری طرف تحریک لبیک کو دیکھ لیں، سڑک پہ بیٹھ گئے ہیں، تو مزہ تو تب ہے نا کہ ہم ایک اسٹرانگ قوم بنیں، اور اس اسٹرانگ قوم بننے کے بعد ایسی پوزیشن میں آئیں کہ ہمارے انجینئرز کے بغیر دنیا نہ چلتی ہو، ہمارے ڈاکٹرز کے بغیر دنیا کا علاج کا سسٹم نہ چلتا ہو، دنیا ڈیپینڈ کرتی ہو پاکستانی ڈاکٹرز کے اوپر، دنیا ڈیپینڈ کرتی ہو پاکستانی انجینئرز کے اوپر، دنیا ڈیپینڈ کرتی ہو ہماری پروڈیوس کے اوپر۔ ہمارے ملک کے درخت اور پتے اٹھا کے یہاں سے لوگ لے جا کے کاغذ بناتے ہیں، ہم آج تک کاغذ نہیں بنا سکے صحیح کر۔ ہمارے ملک میں پلاسٹک کی جو ہے وہ طے بچتی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکے، شاپر پھینک کے اس کے اوپر مٹی آ کے ہماری زیر زمین سارا پلاسٹک ہوتا جا رہا ہے، ہماری کھیتی باڑی ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو ایک بھوکا پیاسا علاج کے بغیر والا آدمی، آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس 7 ارب کے لوگوں کی دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کر لے گا؟ ہم سے تو یہاں سے 10 فٹ تک جانے کے لیے ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو وہ یہ قوم تبدیلی لائے گی اور یہ قوم دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند کرے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت صحیح معنوں میں اگر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین اور قرآن کو فالو کریں، قرآن و سنت کے اوپر چلیں، اور چلتے چلتے دنیا کو ثابت کریں کہ یہی تو طریقہ سب سے افضل ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت پہ چلے ہوتے تو آج تو پھر رمضان آ چکا تھا نا، ہر چیز بہت سستی ہو گئی ہونی چاہیے تھی، ہر طرف مطلب خوشبو آ رہی ہوتی کہ جی رمضان آ گیا، رمضان آ گیا۔ یہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر رمضان آ گیا، یہاں پہ تو کافر ممالک میں چیزوں پہ ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں تو حاجی ABC جو ہے وہ اپنا گھر بھر لیتا ہے، اپنے بچوں کو ایک کمرے میں شفٹ کر دیتا ہے، باقی گھر کے اندر بیسن اور کھجوریں اور چینی اور چاول اسٹاک کر لیتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے ذرا جوڑ کے بیچیں گے، لیمو چھپا کے رکھ لیتا ہے۔ یہ بات ختم نہیں ہوگی، بہت لمبا ٹاپک ہے، اور اس کو میں بس ایبرپٹلی ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ بات کو اگر کرو گے تو پھر ہم کوئی آگے بھی جواب دیں گے۔ باقی ہمارا مقصد کسی بھی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ کو
کوئی چٹپٹی اور سنسنی باتیں سنا کر اور ہم کوئی چینل بنا رہے ہیں اور چینل کامیاب کر رہے ہیں. آپ کی دل آئے تو ضرور سبسکرائب کر لیں. باقی کچھ سبسکرائبر ہمارے ہیں تو ان کی بھی تھوڑی پیاس تو مٹانی ہوتی ہے. خواہش تو ہوتی ہے ہر آدمی کی کہ یار میں نے ایک چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اتنا بڑا ملک میں انسیڈنٹ ہو رہا ہے, ریاکٹ کیوں نہیں کیا میرے چینل نے. تو ہم بیسیکلی کیسے ریاکٹ کریں, مطلب ہم صرف ایک خبر دے دیں, جب تک بات کو سمجھیں گے نہیں, اس کی گہرائی تک جائیں گے نہیں, تو کیسے ہم ریاکٹ کر دیں اور خبر دے دیں. خبریں تو بہت دے رہے ہیں پھر چینل, ہر کوئی ویڈیوز بھی دکھا رہا ہے, وہ پتھر پڑ رہے ہیں, وہ پولیس والا بھاگ رہا ہے, وہ ایمبولینس ساڑ رہی ہے, وہ رکشہ جال رہا ہے, وہ سائیکل جال رہی ہے, آگ لگی پڑی ہے, وہ بل کو آگ لگ گئی, اور وہ پارلیمنٹ کے اوپر شلواریں لٹک رہی ہیں, ریلنگ کے اوپر سوکھ رہی ہیں, وہ دیکھو وہ مولانا آ گئے, انہوں نے ملک بدلنے کا پورا پروگرام چلا دیا. تو رپورٹنگ تو بہت ہو رہی ہے, یہ رپورٹنگ نہیں ہے. ہم تو ایک سوچ ہے. جاتے جاتے علامہ اقبال کی نظم مرد مسلمان کے چاند اشعار پڑھنے کو بہت دل کر رہا ہے. میرا جو تلفظ ہے وہ شاید درست نہ ہو کچھ الفاظ کے اندر, جس کے لیے پیش کی معذرت. سناتا ہوں آپ کو. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے, قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے, دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان.